میں امریکہ سے 10 سال بعد وطن لوٹا تھا۔ ایئرپورٹ پر استقبال کے لیے عزیز و اقارب کی لمبی قطار تھی۔ سب کے چہروں پر خوشی تھی، آنکھوں میں چمک اور زبان پر مبارکباد۔ میں نے سوچا، واہ، آج تو زندگی کامیاب ہو گئی۔ ڈالر کما کر لوٹا ہوں، شہر میں بڑا گھر بنا لیا ہے، گاڑی بھی نہیں ہے۔ اب ایک شاندار دعوت ہونی چاہیے تاکہ سب کو پتا چلے کہ میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہوں۔ 2 دن بعد میں نے ایک بڑے ہوٹل میں دعوت کا اہتمام کر دیا۔ رشتہ دار، دوست، محلے والے سب کو بلا لیا۔ گھر میں بھی چہل پہل تھی۔ میری بیوی مہمانوں کی فہرست دیکھ رہی تھی۔ اچانک میں نے اس سے پوچھا، تم نے میری بہن کو بھی بلایا ہے؟ اس نے لاپرواہی سے کہا، ہاں، سب کو بلایا ہے، وہ خود آ جائے گی۔ دعوت کا دن آیا، ہال روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، لوگ مجھے گلے لگا رہے تھے، تصویریں بن رہی تھیں، تعریفوں کے پل باندھے جا رہے تھے، مگر اس ہجوم میں ایک چہرہ غائب تھا، میری بڑی بہن عائشہ کا چہرہ۔ میں نے موبائل نکالا اور اسے فون کیا۔ کئی بار گھنٹی بجی، پھر اس نے فون اٹھایا۔ آواز بھرائی ہوئی تھی، عائشہ، تم آئی کیوں نہیں؟ سب تمہیں پوچھ رہے ہیں۔ چند لمحے وہ خاموش رہی، پھر اس کی روتی ہوئی آواز آئی، بھائی، مجھے بھابھی نے کہا تھا کہ آپ نے خاص لوگوں کو بلایا ہے، میں نہ آؤں تو بہتر ہے۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے تو سب کو بلایا تھا۔ وہ بس اتنا کہہ سکی، کوئی بات نہیں بھائی، آپ خوش رہیں، اور فون بند ہو گیا۔ ہال کی روشنیاں اچانک مدھم لگنے لگی، کہکہوں کی آوازیں شور محسوس ہونے لگی۔ میں نے فوراً کھانا پیک کروایا اور گاڑی لے کر بہن کے گھر کی طرف نکل پڑا۔ راستے بھر دل بے چین تھا، بچپن کی تصویریں آنکھوں کے سامنے گھوم رہی تھی۔ وہی عائشہ جو میری کتابیں سمیٹتی تھی، میرے کپڑے استری کرتی تھی۔ جب میں امریکہ جا رہا تھا تو سب سے زیادہ روئی تھی۔ میں نے وعدہ کیا تھا جلدی واپس آؤں گا، تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے گھر پہنچا تو دروازے پر تالا لٹک رہا تھا۔ پڑوسی نے بتایا، بیٹا، عائشہ تو صبح سے باہر گئی ہے، شاید کسی کام پر۔ میں نے بار بار فون کیا مگر نمبر بند تھا۔ دل میں عجیب سا خوف جاگ اٹھا۔ میں واپس مڑا تو شام ڈھل رہی تھی، سڑک کے کنارے ہلکی ہلکی بارش شروع ہو چکی تھی۔ اچانک میری نظر ایک منظر پر جا کر ٹھہر گئی۔ فٹ پاتھ کے پاس ایک چھوٹا سا سٹال لگا تھا جہاں کچھ مزدور بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ ایک عورت سادہ سے کپڑوں میں ان کے سامنے پلیٹیں رکھ رہی تھی، اس کے 2 بچے پاس کھڑے تھے۔ میں نے غور سے دیکھا تو میرے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے۔ وہ عائشہ تھی، میرے ہاتھ سے کھانے کا ڈبہ گرنے ہی والا تھا۔ وہ مزدوروں کو کہہ رہی تھی، بھائی آرام سے کھائیں، اور چاہیے تو بتائیے گا۔ ایک مزدور نے کہا، باجی آپ خود نہیں کھائیں گی؟ وہ مسکرا کر بولی، میں بعد میں کھا لوں گی، پہلے آپ لوگ کھا لیں، سارا دن محنت کرتے ہیں۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ یہ وہی بہن تھی جسے میں نے ہوٹل کی دعوت میں جگہ نہ دی، اور وہ آج مزدوروں کو کھانا کھلا رہی تھی۔ میں نے گاڑی سائڈ پر لگائی اور آہستہ آہستہ اس کے پاس گیا۔ عائشہ، وہ چونک کر مڑی، مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر حیرت اور پھر جھجک سی آ گئی۔ بھائی، آپ یہاں؟ میں نے ارد گرد دیکھا، ایک چھوٹا سا چولہا، چند برتن اور بارش سے بچانے کے لیے پلاسٹک کی شیٹ۔ میرا سر شرم سے جھک گیا، دل چاہا زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ یہ سب کیا ہے اور تم یہاں کیوں ہو؟ اس نے دھیرے سے کہا، بھائی، شوہر کی نوکری چھوٹ گئی تھی، گھر کا خرچ مشکل ہو گیا تھا، میں نے سوچا کچھ کر لوں۔ یہاں مزدور آتے ہیں، میں سستا کھانا بنا کر بیچ لیتی ہوں، اللہ کا بڑا شکر ہے، گزارا ہو جاتا ہے۔ میں نے کانپتی آواز میں پوچھا، اور تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ وہ مسکرا دی، آپ پردیس میں تھے، اپنے کام میں مصروف، میں بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی۔ میرے ذہن میں اپنی پرتعیش زندگی گھوم گئی، بڑا گھر، قیمتی گاڑی، مہنگی گھڑی، اور یہاں میری بہن بارش میں کھڑی مزدوروں کو کھانا کھلا رہی تھی۔ میں نے پیک کیا ہوا کھانا اس کے سامنے رکھا، یہ تمہارے لیے لایا تھا۔ اس نے ڈبہ کھولا، پھر میری طرف دیکھا، آنکھوں میں آنسو تھے مگر لہجہ نرم تھا۔ بھائی، مجھے آپ کی دعوت سے زیادہ آپ کی توجہ چاہیے تھی۔ یہ جملہ میرے دل پر تیر کی طرح لگا۔ میں نے وہی فیصلہ کر لیا۔ اگلے دن میں اس کے شوہر سے ملا، اسے اپنی کمپنی میں ملازمت دی، بہن کے بچوں کے لیے اچھے اسکول کا انتظام کیا، اور سب سے بڑھ کر میں نے اپنی بیوی کو سمجھایا کہ رشتے دولت سے نہیں، دل سے جیتے جاتے ہیں۔
کچھ دن بعد میں نے دوبارہ دعوت رکھی، مگر اس بار اپنے گھر کے صحن میں۔ نہ کوئی ہوٹل، نہ دکھاوا۔ سب سے پہلے میں خود بہن کے گھر گیا اور اسے لے کر آیا۔ اس دن جب عائشہ میرے برابر بیٹھی تھی تو مجھے پہلی بار لگا کہ میں واقعی کامیاب ہوا ہوں۔ دعوت کے اختتام پر میں نے سب کے سامنے کہا، میں امریکہ سے ڈالر کما کر آیا تھا، مگر اصل دولت تو مجھے آج ملی ہے، اپنی بہن کی دعائیں۔ عائشہ نے مسکرا کر کہا، بھائی گھر وہ نہیں جو دیواروں سے بنتا ہے، گھر وہ ہے جہاں اپنوں کی عزت ہو۔ اس دن مجھے سمجھ آیا کہ دولت انسان کو بڑا نہیں بناتی، بلکہ رشتوں کا احترام انسان کو عظیم بناتا ہے۔ اور میں نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ آئندہ کبھی اپنی کامیابی کے شور میں اپنوں کی خاموشی کو نظر انداز نہیں کروں گا۔ امید ہے آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے پلیز ہمارے چینل کو